وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ اس طرح حقوق ہیں۔ ایک حدیث پاک میں 5 حقوق ارشاد فرمائے، ایک میں 6 حقوق جو ہیں وہ ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کے ساتھ ملے تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ اس کا حق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو چھینک آتی ہے تو وہ سبحان الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا حق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا دوسرے مسلمان پر اس کا حق ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے مسلمان مشورہ مانگتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا یہ اس کا حق ہے۔ اور 6 نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ آج ہمیں ہمارے فرائض اور حقوق کا بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جی ہمارے حقوق نہیں پورے ہوتے، فلاں حق بھی ہمارا نہیں پورا ہو رہا، فلاں حق بھی۔ سارے لوگ، حتیٰ کہ آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا کہ آؤ اپنے حقوق کے لیے نکلو، تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنے فرائض پورے کیے ہیں؟ اگر تو ہم اپنے فرائض پورے کرتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، کیونکہ ہر شخص اگر اپنے فرائض پورے کرتا چلا جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ سب کے حقوق بھی پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو 6 حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے جو عیادت کرنا ہے میں چند باتیں اس پہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ شدید بیمار ہو جائے تو پھر ہی اس کی عیادت کرنی ہے، بلکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ میں معمولی سا درد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم کی آنکھ میں درد ہے، تو حضور نے اتنا کرم فرمایا کہ خود تشریف لے آئے میری عیادت کے لیے۔ یہ جو عیادت ہوتی ہے کہ مسلمان بیمار ہو تو اس کے پاس جا کر کے اس سے اظہار محبت کرنا، تو اس کے بڑے سارے فوائد ہیں۔ معاشرے کے اندر جو دلوں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، جو قدورتیں آ چکی ہیں، ان کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی اگر بیمار ہے، آپ کو پتہ چلا، فوراً سے اس کے گھر پہنچ جائیں اور اس کی عیادت کریں۔ اس کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ تو دوسرا، معاشرے کے اندر امن قائم کرنے والا عمل ہے۔ تیسرا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اے شخص میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے، تو بھوک سے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ارشاد فرمایا جائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو گویا تو اپنے رب کی عیادت کے لیے آیا ہے، تو کیوں نہیں آیا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عیادت کرنا، مسلمان بیمار کے پاس جا کے اس کی مزاج پرسی کرنا اتنا اہم عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص عیادت کرنے سے پہلے بہترین وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے جاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ بنا دیتا ہے. یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ ایک شخص پیدل 70 سال سفر کرتا رہے، 70 سال 70 ایئرز سفر کرتا رہے تو اتنا دور جہنم سے اس کو کر دیا جائے گا. اس سے مراد جو محدثین نے لکھی ہے کہ گویا یہ مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں 70 سال، بلکہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا. دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے یہ فضیلت ہے عیادت کرنے کی. عیادت کے بے شمار فوائد ہیں نا. دیکھیں انسان کو دو طرح کے چہرے نہیں بولتے انسان کو. جب انسان پریشان ہوتا ہے تو جو شخص اس کی مدد کرتا ہے اس کا چہرہ نہیں بولتا، اور جو اس سے بھاگ جاتا ہے اس کا بھی چہرہ نہیں بولتا. یہ دو چہرے انسان کو ساری زندگی نہیں بولتے. تو دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایک ذہنی طور پہ جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. اور بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس جا کے صرف چند الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے سارے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں تو ان سے کہا جائے نا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کتنا مال چاہیے، تو وہ یہ کہتے نظر آتے مال کی ضرورت نہیں ہے، بڑا اللہ کا دیا ہوا ہے. یار کوئی بندہ چند باتیں ہی سن لے میری، کوئی اپنا کندھا ہی دے دے. دیکھیں میں یا آپ اولیاء کرام کے مزارات کو مانتے ہیں، وہاں پہ جاتے بھی ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں وہاں جا کے، اور کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے. بلکہ قرآن نے یہ بتایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین پر برستی ہے. تو جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو الحمدللہ وہ چھوٹے سے بچے سے لے کر کے بڑے 60 سال کے بزرگوں کا ہمارا الحمدللہ عقیدہ یہی ہے کہ ہم جب بھی کسی مزار پہ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی صاحب مزار سے نہیں مانگا، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں. مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو صاحب مزار ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو رہا ہے، جس کی برکت سے ہمارا جو ہے وہ ہماری بھی بگڑی بن جائے گی، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو دیکھیں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے وہاں جا کے تو وہ بزرگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی بڑاس بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں اکثر سوچا کرتا ہوں کاش کہ ان کی بڑاس ان کے اپنے بیٹے نے سنی ہوتی، کاش کہ ان کی دل کے اندر جو پریشانیاں چل رہی ہیں کوئی ایسا شخص ان کو مل جاتا کہ یہ اپنی پریشانیاں اس کو سنا دیتے. کاش کہ یہ ان کی پریشانی سننے کے لیے ان کو کوئی بندہ کندھا فراہم کر دیتا تاکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی. تو اسی طرح بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیمار ہوں تو ان کو نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ صرف کس کی ضرورت ہوتی ہے، احساسات کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات سننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے، صبح کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے رات تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ شام کو اس کو ایک جنت میں باغ عطا فرماتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اگر شام کو نکلے تو صبح تک یہی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور صبح اس کو جو ہے وہ جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی فضیلت والی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اس کے پیچھے جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں ہے. یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ہے، ایک معاشرتی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے ہاں بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ یہودی جس کی عمر 13-14 سال تھی، کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور آ کے حضور کی خدمت کیا کرتا، وہ وضو کروا دیا، اس طرح کے معاملات جو ہیں آپ کی نالین پاک درست کر دی، اس طرح کے معاملات خدمت کیا کرتا تھا. پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا. حضور نے فرمایا وہ بچہ کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ حضور وہ تو بڑا سخت بیمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور یہودیوں کی بستی کی طرف چل پڑے، اور پھر وہاں جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. دیکھیں نا امام الانبیاء رحمت للعالمین، آج ہماری برادری کا بندہ نہ ہو تو ہم ان کے گھر جانا گوارا نہیں کرتے.
ہماری سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہ ہو، وہ کسی دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، جتنا بھی بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا ہے یہ بڑا فلاں شخص کے گن گایا کرتا تھا، بڑے جلسوں میں جاتا تھا، اب سکون ہے نا اس کو۔ ہمارے پیر صاحب کا مرید نہ ہو، کسی اور پیر صاحب کا مرید ہو تو ہم اس کے ہاں نہیں جاتے، بس یہ ان کا مرید ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور حتیٰ کہ میں یہاں تک بھی جانتا ہوں کہ لوگ کسی اور شخص کو، چاہے وہ قرآن کی بات سنا رہا ہے، حدیث کی بات سنا رہا ہے، اس کو سننا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق ہمارے پیر صاحب کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ تقسیمات جو ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے، اس طرح کی تقسیمات۔ میں اور آپ، ہمارا جو بنیادی رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ ہم سب کا بنیادی رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ جب ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیگر ممالک سے جو مسلمان آئے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کل مسلم اخوہ، چاہے تم ہندوستان کے مسلمان ہو، چاہے افغانستان کے مسلمان ہو، چاہے عراق، ایران، الغرض کل کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے جہاں پہ بھی ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ تقسیمات سے نکل کے ایک بڑے دل والا مسلمان بنے، ایک وہ مسلمان بنے کہ جس کا دل سمندر کی طرح وسیع ہو، جس کے ہاں یہ قدورتیں، یہ چھوٹی چھوٹی تقسیمات نہ ہو، بلکہ لوگوں کے اندر اتنے گل مل جائیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں تو ہر آنکھ نمدار ہو کہ یہ شخص جو ہے کبھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ چلا کرتا تھا۔ ایک بڑا جو ہے وہ بڑے دل والا شخص تھا۔ تو سنیں، امام الانبیاء یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب اس کے گھر جب آپ پہنچتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، جس کے گھر حضور آ جائیں اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھ گئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیسی طبیعت ہے۔ وہ بیمار زیادہ تھا اور شاید وہ نہ بچ پاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارتاً اور بڑے خوبصورت انداز میں اسلام کی دعوت پیش کی، تو وہ فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو باپ کہنے لگا کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں تم مانو اس کو۔ تو پھر بستر پہ اس نے کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بستی سے نکل کر چند گھر باہر ہی آئے تھے تو اس کا پیچھے سے انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں، ایک تو حضور کی عیادت کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت مل گئی، اور دوسرا ایک اور چیز یہاں سے جو ملی ہے، بلکہ تعلیمات یہ ہیں کہ جب تم کسی کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس کا ہاتھ پکڑ لو اپنے ہاتھ میں، یا اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بیمار پڑا ہے اس کو احساس ہوگا کہ لوگ مجھے یوں نہیں سمجھتے کہ اس کے قریب جانا اچھا نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ مجھے جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ جیسا یہ پچھلے دنوں ایک ایسا پینڈیمک، یعنی یہ جو کورونا کی بیماری نکلی تھی، تو ان دنوں کہا جاتا تھا کہ مریض سے دور رہو، 6 فٹ کا فاصلہ رہنا چاہیے، یہ ہے۔ تو بڑے سارے لوگ صرف اسی وجہ سے انتقال کر گئے تھے کہ شاید میں اب جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں رہا، شاید اب لوگ میرے قریب نہیں بیٹھیں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر، لوگوں کی نفرتوں کی بنا پر جو ہے وہ لوگ جو ہے بڑے سارے ہارٹ اٹیک سے دنیا سے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو دم بھی کرتے، اور پھر احادیث میں ملتا ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کروایا کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی سی چیزیں ہیں جن سے معاشرے میں ایک تو ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ایک امن پیدا ہوتا ہے، ایک محبتوں کا رشتہ استوار ہوتا ہے، قدورتیں ختم ہوتی ہیں، تکبر ختم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کل بروز قیامت لوگ ہماری گواہی بھی دیں گے۔ کیوں؟ کہ جب ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کے لیے گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بخشا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے لیے اچھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے لوگوں کی عیادتیں کی ہوں گی، لوگوں کے حقوق پورے کیے ہوں گے، اس نیت سے نہیں کہ جب میں بیمار ہوں گا تو یہ میری عیادت کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر دیکھیے گا کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ اسلام کی بنیادی قدروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔